علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے عنوان کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خطوط نویسی کہ خط کسے کہتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم آج کا ہمارا عنوان ہے خطوط نویسی۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط میں فضول باتیں نہیں لکھی جاتی۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیں دوسرا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ صاف اور خشک خط لکھیں۔ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ مطلب کی باتیں لکھیں۔ جو کچھ لکھیں صاف اور خشک خط لکھیں۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے۔ لمبے فقرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں۔ تحریر میں بھدا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ خط کو مکتوب اور خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں۔ جو خط لکھ رہا ہوتا ہے اسے کاتب کہتے ہیں۔ خط کا آغاز جو ہے وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اس کی پیشانی پہ آپ بسم اللہ الرحمن لکھ دیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ خط کی پیشانی کی دائیں طرف آپ اپنا مختصر پتہ لکھیں گے۔ مختصر پتہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا پتہ ہو، جیسے شاد باغ ہے، منڈی بہاؤدین، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ کیا کریں گے؟ تاریخ درج کریں گے، جیسے 5 فروری اور آگے 2020 یا 2021 جو جس ڈیٹ کو آپ لکھ رہے ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی خط کے کتنے حصے ہیں۔ کہ خط عموماً درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ہوتا ہے کیا لکھتے ہیں؟ مقامی روانگی، کہ وہ کہاں سے روانہ ہوا ہے، اس جگہ کے بارے میں لکھیں گے۔ اور اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد القاب لکھے جاتے ہیں۔ القاب و آداب لکھے جاتے ہیں کہ القاب میں کیا ہوتا ہے؟ مکتوب علیہ، ٹھیک ہے۔ اگر والد صاحب کے نام لکھا جا رہا ہے تو محترم ابا جان۔ اور اس کے بعد آداب و تسلیم کہ السلام علیکم۔ خط کا مضمون جو ہوتا ہے وہ جو خط کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں آپ ساری بات کرتے ہیں، جو آپ نے دوسرے شخص کو اپنا پیغام دینا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سارا کچھ جو آپ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جو لکھتے ہیں، خوش خط چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو لکھتے ہیں، جو اپنا پیغام آپ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ خط کا مضمون۔ اس کے بعد اختتام مکتوب۔ اختتام مکتوب کا مطلب ہے کہ خط کا جو آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ جو خط لکھ رہا ہے آخر میں اس کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ مکتوب علیہ کا پتہ، سب سے آخر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کہ مکتوب علیہ کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو خط کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ خط لکھتے وقت ہم کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا خط کے کتنے حصے ہیں۔